الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا وقت تھوڑا ہے، زندگی محدود ہے۔ اس زندگی میں جو مختصر ہے، سب سے زیادہ ضروری تعلیم کا مسئلہ ہے۔ عمر کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ اتنا وسیع میدان ہے، ہر ایک کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے لمحات کو تول تول کے استعمال کیے جائے۔ ہر انسان کا وقت تھوڑا ہے، زندگی محدود ہے۔ اس زندگی میں جو مختصر سے سب سے زیادہ ضروری تعلیم کا مسئلہ ہے۔ عمر کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ یہ اتنا وسیع میدان ہے کہ ہر ایک کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ رہا کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ مادی جتنی بھی ترقی کریں گے، اتنے ہی ہوشیار جانور بن جائیں گے۔ رہا کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ مادی جتنی بھی ترقی کریں گے، اتنے ہی ہوشیار جانور بن جائیں گے۔ روٹی کپڑا چائے رہائش یہی مقصد زندگی ہے، تو گائے بھینس بیل ہم سے زیادہ ادھر مائل ہیں۔ مادہ اور مادی ترقیات جس کا حاصل جس جسم کو آرام دینا ہے، اس کا خلاصہ بدن کو آرام دینا، بدنی خواہشات کو پورا کرنا، وہ بآسانی پوری ہو سکیں، یہ جانور بکری گھوڑا بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ تو اچھا کھا لینا، اچھا پہن لینا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ ایک اچھے جانور کی ترقی ہے۔ ہوشیار چالاک، اس جانور کی ترقی ہے کہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اس کی رہائش اچھی ہے۔ یہ بہت ترقی یافتہ ہے۔ تو انسان نہیں، وہ ایک اچھا جانور ترقی کر رہا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ انہوں نے واقعی ایسا تحفہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا۔ آج کی ترقی انسانی ترقی نہیں، سچ یہ کہ حیوانی ترقی ہے، حیوان کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی یہ ہے کہ اس مادے کو پیدا کرنے اور اس کے چلانے والے کو پہچانے، یہ انسان کی ترقی۔ جتنا وہ اس مادے کو پیدا کرنے والے کو اور انسان کو پیدا کرنے والے کو جتنی پہچان بڑھے گی، اتنا ہی یہ انسان ترقی کرے گا۔ چاہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی نہ ہو۔ یہ ہے انسان کی ترقی، یہ ہے انسان کی ترقی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو اسی راستے پہ ڈالا کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی ترقی۔ جتنی اللہ کی پہچان بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے، یہ واقعی انسان ترقی یافتہ ہے۔ اللہ کرے بھائی، جیسے ہمیں کھانے پینے کا ذوق ہے، پہننے کا ذوق ہے، اللہ کرے اس سے زیادہ اللہ کی یاد کا ذوق پیدا ہو جائے۔ کیسا ذوق ہے کھانے پینے کا، رہائش کا، مکان کا، گاڑی کا، سواری، کیسا ذوق ہے۔ بڑا باذوق آدمی اچھے سے اچھے کھانے تجویز کرتا ہے۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ذوق ہمارا عبادت کا بڑھ جائے۔ کیسے ذوق سے عبادت کرتا ہے، کیسے یکسوئی سے عبادت کرتا ہے، یہ ذوق ہو۔ پہلے مسلمانوں کو عبادت کا بڑا ذوق ہوا کرتا، اب تو بوجھ سمجھ کے عبادت کی جائے۔ جو کرتے بھی ہیں بوجھ سمجھ کے، یار کرنی ہے نا، کیا کر رہے ہیں، مسجد میں جانا ہی ہے، اذان جو ہو گئی، نہیں جائیں گے داڑھی ٹوپی، اور نہ جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ داڑھی ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، اذان بھی ہو گئی، نہ جائیں تو کیا کہیں گے لوگ، ارے میاں تو نہیں یار، مجبوری ہو جاتی ہے۔ ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے کہ اندر سے ایک ہوک اٹھے کہ کرنا ہے۔ جیسے کھانے کا ایک ذوق ہوتا ہے نا، اندر سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے عبادت کا ذوق پیدا ہو۔ بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ تلاوت میں کرتے بیٹھا ہی رہا، مزہ آ رہا، ذوق ہے۔ نوافل پڑھنے لگا تو ماشاءاللہ ذوق ہے، ذوق سے پڑھ رہا۔
رات کو اٹھنے کا ذوق ہو، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ذوق، جب بھوک لگی ہوتی ہے نا تو بتانا نہیں پڑتا، یار مجھے بھوک لگے تو بتا دینا۔ تو جب ایسی عبادت کا ذوق ہوتا ہے تو پھر بتانا نہیں پڑتا، یار مجھے رات کو اٹھا دینا، وہ بھوک خود بخود اسے اٹھا دیتی ہے، وہ بھوک خود بخود اسے اٹھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تنہائی میں بٹھا کے اسے عبادت کرا، وہ ذوق اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ذوق پیدا کریں عبادت کا۔ دیکھو ہم اتنے بے ذوق ہیں عبادت کے سلسلے میں کہ ہمارے لیے چند تسبیحات پڑھنا بھی اکیلے بیٹھ کے کرنا سر درد ہے، اور باتیں کرنے میں ماشاءاللہ کیسے با ذوق ہیں، آرام سے 1 گھنٹہ لگا دیں گے، ذوق ہے نا، 1 گھنٹہ لگ جائے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل، تلاوت نہیں، بہت مشکل، ذوق نہیں، بالکل ذوق نہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ آج کی ترقی ایک اچھے حیوان کی ترقی ہے، ایک اچھے جانور کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی یہ ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو، تلاوت کا، ذکر کا، نوافل کا، دعاؤں کا ذوق ہو۔ یہ وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک تو سچی بات یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم بوجھ سمجھ کرتے ہیں، مجبوراً کرنا ہے، اندر سے وہ طبیعت نہیں اٹھتی کہ ہاں کرنا ہے، بوجھ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ کہ اندر کی طبیعت آمادہ کرے، کرنا بھی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، شروع میں تو اہتمام کرنا پڑے گا، تھوڑی سی ہمت کر کے مجاہدے کے ساتھ اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت اور اپنی نماز کو بڑھیا بنانا، عبادت کا ذوق ہی نہ ہو اور کہیں کہ اللہ سے تعلق بن جائے، کیسے ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایک خانہ پوری چل رہی، جب اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سچ یہ ہے کہ آدمی تنہائیوں کی گھڑیاں تلاش کرتا ہے، نئی دلہن سے تعلق ہو، بیوی سے تعلق ہو تو دل کیا کرتا ہے؟ سارے سو جائیں بھائی، تنہائی میں بات ہوگی۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو تنہائی چاہتا ہے۔ اللہ سے جب تعلق ہوگا، جو حقیقی محبوب حقیقی ہے، تو آدمی تنہائی کی انتظار میں رہے گا۔ کسی کا اللہ سے تعلق معلوم کرنا چاہے یا کوئی اپنا تعلق اللہ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ میرا اللہ سے کتنا، وہ یہ دیکھے کہ مجھے اکیلے مصلی پہ بیٹھنے کا جی کتنا چاہتا ہے، مجلس میں نہیں، مجلس تو 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، تنہائی اکیلے مصلی پہ بیٹھنے کا جی کتنا چاہتا ہے۔ اگر جی چاہ رہا ہے تو سمجھے الحمدللہ اللہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے تو خلوت میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، تنہائی میں۔ اور وہاں اگر طبیعت اکتا رہی ہے، کیا یار سمجھو اندر مزہ نہیں ہے، اندر مزہ نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کا نبی اتنے تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے کہ تھک جایا کرتے تھے، فَانْصَبْ، تھک جانا۔ غار ثور میں بیٹھ جاتا، تنہا، کوئی نہیں، انسان نام کی ذات کوئی چیز ہی کوئی نہیں، تنہائی میں بیٹھ جاتا، وہ اور ان کا اللہ۔ سامنے بالکل بیت اللہ نظر آتا ہے اس پہاڑی کے اوپر سے، بالکل سامنے اللہ کے بعد تنہائی۔ تو جس قدر تنہائی میں جی لگ رہا ہے، سمجھو الحمدللہ دل سلامت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق۔ تو عبادت کا ذوق ہو،
ذوق ہو، اہتمام سے نماز ہو، اہتمام سے ذکر ہو، اہتمام سے تلاوت ہو، یکسوئی ہو. ہمیں ہر چیز میں یکسوئی ہے، نہیں ہے تو عبادت میں یکسوئی نہیں ہوتی. ادھر کوشش کریں جلدی فارغ ہوں، باقی آرام سے کریں. کیوں یار ذرا نماز جلدی سے فارغ، آرام سے پھر کھانا کھائیں گے. نماز ذرا جلدی پڑھ لیں، آرام سے پھر کھانا کھائیں گے. کھانا کھا لیں پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. یہ جملہ صحیح ہے نا، آرام سے نماز پڑھیں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. سچ یہ بھائی بہت کمی ہے، عبادت کا بالکل ذوق نہیں ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا، عبادات کا ذوق نہیں، اور یہ اندر سے اللہ سے تعلق میں کمی کی علامت. انسان کیا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے. انہوں نے واقعی ایسا تحفہ دیا جو کسی نے نہیں دیا. آج کی ترقی انسانی ترقی نہیں، حیوانی ترقی ہے. انسان کی ترقی یہ ہے کہ اس مادے کو پیدا کرنے اور اس کے چلانے والے کو پہچانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے انسانیت کی طرف دنیا کو دعوت دی، انسان کو واقعی انسان بنایا. اللہ کے نبی نے حیوانیت کی طرف دعوت نہیں دی، انسانیت کی طرف دعوت، انسانیت کی طرف، اور انسان کو واقعی انسان بنایا. مادیت کی بہت بڑی دوڑ یہ ہے کہ چاند میں چلا جائے اور کہیں چلا جائے، لیکن اس سے اپنا انجام تو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا آخر انجام کیا ہے، میں یہاں کیوں آیا، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کہاں کھانا پینا ہی مقصد ہے. یہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، آپ کو کارخانوں پر ناز ہے، مگر اللہ رب العزت کے ان جانوروں میں سے ایسے جانور بھی ہیں کہ ان کو 100 روپے کی کھال دے رکھی ہے، اس سے تم ٹوپی بناتے ہو، سر پر اوڑھتے، یعنی وہ خزانہ لیے پھر رہے ہیں. تم تو کارخانے میں بناؤ گے نا کھال، چمڑا بناؤ گے، وہ تو ویسے لیے پھر رہے ہیں. ہاں وہ تو زیادہ ترقی یافتہ ہیں، چلتے پھرتی فیکٹری. جانوروں کو مفت دے دی اور تم کو مشکل سے ملتی ہے. اگر آپ کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، جنگل میں جائیے. آپ سے ان مقاصد میں جانور اچھے ہیں، کیونکہ ان جانوروں کے مکان دے کر آپ مکان بناتے ہیں، بڑے مضبوط، بڑے پائیدار، گرمی سردی میں محفوظ. ان گھر بھی ہم سے اچھے ہیں. ان کی ساخت دے کر آپ ایجادات کرتے ہیں. شہد کی مکھی کا چھتا بناتی ہے، اس کو پیمائش کر کے دیکھیں. مسدس اور مخمس خانے کیسے ہموار اور یکساں ہوتے، سارے خانے ایک جیسے. 70,000 خانے بناتی ہے بس اوقات ایک چھتے کے اندر، 70,000 خانے، اور سب ایک جیسے. انجیروں کی تعمیر میں فرق آ جاتا ہے، مگر مکھی کی میں فرق نہیں آتا. اٹھنا بیٹھنا، دکان بنانا، یہ تو حیوانات کا کام ہے، یہ انسان کی نہیں، جانوروں کی ترقی ہے. مادی تعلیم حیواناتی تعلیم ہے، اصل تعلیم وہی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اصل تعلیم جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے پیدا کرنے والے کی پہچان ہو، وہ حقیقی تعلیم. باقی میڈیکل کی تعلیم تو سچ یہ ہے کہ یہ تعلیم کافر کے پاس بھی ہے، صرف مسلمانوں کا مال نہیں، بلکہ کافر کا ایک جانور کے پاس بھی. اسے بھی پتہ ہے کہ اگر اس کا بچہ یہ کھا لے گا تو اس کے بعد یہ پتہ کھانے سے اسے صحت مل جائے گی. اسے بھی پتہ ہے اگر اس کا بچہ زخمی ہو جائے گا، جانور کو بھی پتہ ہے اس کا بچہ زخمی ہو جائے گا تو یہ چیز لگے گی اس بچے کے اوپر تو صحیح ہو جائے گا. ایک پرندے کو بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، اب اس کی صحت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اتنا میڈیکل تو وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی گھر بنانا انجینئر بڑا علم ہے تو بڑا اچھے گھر بنا لیتے ہیں. وہ گھونسلہ کیسا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شیر اپنا اندر زمین کے اندر کیسے گھر بناتا ہے، گیزر کیسے بناتا ہے، تو یہ علم تو ان کے پاس بھی ہے. باقی خوراک اکٹھا کرنا، وزیر خوراک، یہ اگر بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا کمال ہے
تو چمٹی جو ہے نا پورے ایک موسم میں خوراک اکٹھی کرتی، دوسرے موسم میں کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور کبھی ان کا قافلہ دیکھا ہو، سینکڑوں چمٹیوں کا قافلہ چل رہا ہوتا، ٹرک چل رہے ہوتے، ہاں ٹرک چل رہے ہوتے. تو خوراک اکٹھی کرنا کمال ہے، تو یہ علم ان کے پاس بھی ہے. اچھا بھائی خوراک محفوظ کیسے ہو، تو یہ بھی ان کے پاس ہے، علم ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہماری خوراک محفوظ کیسی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں، جانوروں کے پاس بھی. وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو وہ مسلمانوں کی خصوصیت تھی، جس سے اللہ کی پہچان ہو. یہ کمال، یہ انسان کی ترقی تھی. یہ ترقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کے آئے تھے. یہ ترقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کے آئے کہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کرا دو. اللہ ہاتھی بیل بکری نہیں ہے، انسان تو انسان ہے، ہاتھی بیل بکری نہیں ہے، اور ان کی حیت شکل و صورت تو اس سے بالکل مختلف ہے. تو مخدوم کائنات ہے، تو مخدوم کائنات ہے. ان سے اوپر دوسری ہستی خالق کائنات کا خادم ہے. ساری دنیا تیری خدمت کر رہی ہے اور تو اللہ کا خادم ہے. اس نقطے کو تمام کلام پاک میں بیان کیا گیا. یہ دنیا کے عام بادشاہوں کا طریقہ نہیں جو معمولی بہبودی کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 طریقے لے کے آئے، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. آج دنیا بے چین ہے، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، دنیاوی قوانین ٹوٹ جاتے ہیں، جرائم باہر نکل جاتے ہیں. جتنے قانون سازی ترقی پر ہے اتنی جرائم کی تعداد بھی ترقی پر ہے. جتنی قانون سازی ترقی پر ہے اتنی جرائم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ قانون دراصل قانون ہی نہیں، ان جرائم کے انسداد کا صرف ایک ہی قانون ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں. ورنہ غیر اسلام کا حال سامنے ہے. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے کہ خدا کو پہچانو، اس کو مانو، اس کو مان کر اس کے بھیجے ہوئے احکام سے فائدہ اٹھاؤ. یہ نہ سمجھو کہ یورپ دہری اپن اختیار کر کے ترقی کر رہا ہے. وہ ترقی کیا ترقی ہے؟ دل کو چین نصیب نہ ہو. ترقی کا حاصل یہ کہ دل کو سکون اور اطمینان ملے، اور وہی نہ ملا تو کیا ترقی ہوئی؟ یہ تو ہماری بھول ہے کہ یورپ بڑا ترقی کر رہا ہے، مغرب بڑی ترقی کر رہا ہے. وہ کیا ترقی جس میں دل کو سکون ہی نہ ملے؟ زحمت اور مشقت ہے وہ تو زحمت اور مشقت ہے، کچھ نہیں. دیکھ لو کسی ملک کو چین نہیں. راحت اور چین اگر ہے تو صرف اسلام میں، صرف اسلام. اور بھائی وہ بھی پورے اسلام میں، وہ بھی پورے اسلام، وہ بھی پورے اسلام. دیکھو نا، دیکھنے میں تو ایک آدمی کے پاس 5 روپے ہیں تو 5 روپے بھی مال ہے کہ نہیں؟ 5 روپے بھی مال ہے نا. تو اس 5 روپے کوئی مالدار کہتا ہے؟ مال تو ہے اس کے پاس، کوئی مالدار نہیں کہتا، کوئی اسی مالدار نہیں کہتا. تو پھر عزیزو، اگر 5 روپے جتنا اسلام ہمارے پاس ہو تو ہمیں مسلمان کیسے کہیں گے ہم؟ ہاں، بلکہ آج تو کسی کے پاس ہزاروں میں تب بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا، لاکھوں تب بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کی نظریں کروڑوں والوں پر ہیں. ہاں، لیکن اسلام کے معاملے میں جتنا ہے کہ بڑے مطمئن. کوئی جمعے کی پڑھ رہا ہے، کوئی صرف نماز پڑھ رہا ہے، بڑا مطمئن. کہتے یار مسلمان تو ہے نا، اسلام ہے اسلام. لیکن 5 روپے بھی تو مال ہے، کہو مالدار ہے. وہاں نہیں کہتے، وہاں نہیں کہتے.
تو سکون اور چین صرف اسلام میں، چاہے چاند چھو جائیں یا آسمان میں چلے جائیں، راحت اور سکون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں ملے گا۔ تمام حوادثات کے لیے رسول اللہ کا پیغام کافی ہے۔ ان ترقیوں میں کبھی بھی چین اور سکون نہیں ملے گا۔ دیکھ لو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو لوگوں نے اپنایا، سکون اور راحت میں رہے، جب چھوڑا سکون سے محروم ہو گئے۔ انسان ہی نہیں، درندوں اور مویشیوں کو اطمینان ملا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑیاں اور بکریاں ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرا چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہم نے ان کے گھر میں بارہا یہ بات دیکھی کہ مرغی کی بچے اور بلی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ بلی اور مرغی کے بچے اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کا بنتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ منظر آنکھوں میں آتا ہے، پھر اللہ اپنا نظام بدلتا ہے، اپنا نظام بدلتا ہے۔ اس اسلام سے ہر ایک کو تحفظ ملتا تھا، ہر ایک کو تحفظ ملتا تھا۔ اور انسان کو تحفظ نہیں ملا تو پرندوں درندوں کو کیا تحفظ ملے؟ ہر ایک کو راحت ملتی۔ حضرت عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ زمانے میں بھیڑیاں اور بکریاں ایک جگہ بیٹھی رہتی تھیں، ایک دوسرے سے بالکل مطمئن تھے۔ چین اسی کا نام ہے، ایک دوسرے سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ یہی تعلیم نبوی بھی ہے، یہ بھی تعلیم نبوی۔ تو میرے عزیزو، جتنا اسلام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی سکون بڑھے گا، جتنا اسلام میں بڑھے گا، جتنا اللہ سے تعلق میں ترقی کریں گے اتنا ہی اس کے زندگی کا لطف بڑھے گا، اندر کا چین سکون بڑھے گا۔ جتنا آگے بڑھے بے چین نہیں ہوں گے آپ، چین بڑھے گا۔ اس لیے رمضان کی برکت سے کچھ نوافل کی کثرت کی آپ نے تو کچھ کو اپنے مستقل معمول بنا لیں۔ اشراق پڑھ لیے تھے آپ نے، تہجد پڑھ لیے تھے، ابابین پڑھ لیے تھے، یا کوئی اور نفل پڑھ لیے تھے، تو جو آپ آسانی سے سارا سال کر سکیں انہیں مستقل کر لیں۔ سارے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن جو کر سکتے ہیں انہیں مستقل معمول بنا لیں۔ تلاوت مستقل معمول، آدھا پارہ کم از کم ہو، کم از کم۔ اگر عادت نہیں ہے تو پاؤ سے شروع کریں، ورنہ کم از کم ایک پارہ ہونا چاہیے، پھر آدھا پارہ کر لیں، لیکن ابتدا کر لیں ایک پاؤ سے۔ کسی حال میں اس میں ناغہ نہ ہو، اور بہترین وقت ہوتا ہے صبح کا وقت۔ صبح کا وقت بہترین وقت قرآن کی تلاوت، پھر تسبیحات ہوں، صبح بھی ہوں، شام بھی ہوں۔ پھر کوشش فرمائیں نماز پوری پڑھیں۔ عصر 8 رکعت تو 8 رکعت، عشاء 17 رکعت تو 17 رکعت، ظہر 12 رکعت تو 12 رکعت، پوری نماز۔ کہیں بھی نفل تو وہ پڑھے جو بڑا بزرگ آدمی، ارے میاں نفل تو وہ پڑھے جس کی نماز کامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نوافل کی برکت سے ہماری نماز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تو ویسے ہی بزرگ ہے، نفل تو وہ پڑھے جس کی نماز پوری نہیں ہے۔ تو ہم جیسے کو تو نوافل کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ جو فرائض میں کمی رہ جاتی ہے کسی درجے سے پوری ہو جائے۔ تو ذوق ہو بھائی، پھر صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی، بازار جانے کی دعائیں، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ذوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت بھی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔